بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آیا نمبر 213 تک ہم نے کر لیا تھا. انشاءاللہ اس سے آگے ہم شروع کر رہے ہیں. تھوڑی سی کچھ آیات کی عربی پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. آیہ نمبر 214 سے شروع کر رہے ہیں. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. ایک تو جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے، مطلب جنرل بات بھی ہو رہی ہے، اور جو آپ کہہ رہے ٹارگٹ آڈینس اس وقت کی وہ یہ ہے کہ جو نصارہ تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، وہ بھی تازے تازے مسلمان ہوئے ہیں، تو ابھی ان پہ وہ حالات نہیں گزرے جو مہاجرین پہ گزر چکے ہیں، جو مکہ سے مدینہ آئے ہیں. کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے، جو کچھ ٹارچر انہوں نے دیکھا اور جو تکالیف انہوں نے دیکھی وہ یہ نصارہ نے ابھی نہیں دیکھی ہیں. تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ہلکا پھلکا کچھ ہوتا ہے تو تم پریشان جو ہو رہے ہو، تو مجھے کیا لگتا ہے کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی. اب میں اور آپ بھی اس پہ فوکس کریں کہ ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی تکلیف آتی ہے بیکاز ہم مسلمان ہیں یا ہم ایک نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ریزن ہو، تو کیا ایسے ہی ہمیں جنت ملنا اتنا ایزی ہے؟ جنت ملنا کیا اتنا ایزی ہے کہ مطلب ہم کچھ ایفرٹ بھی نہ لگائیں؟ کوئی دنیا ہم کام کرتے ہیں تو ملتی ہے، ایفرٹ لگاتے ہیں تو ملتی ہے، لیکن جنت ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور ایسے ہی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے والے جو ایک سیکنڈ بیچ میں کوئی کال مجھے آئی ڈونٹ نو ہو از کالنگ. تو جو کیا کہتے ہیں پچھلے لوگ تھے بیسیکلی، جب ہسٹری پڑھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی آئے تھے اور ان کو بہت تکالیف دی گئی تھی، اور وہ آ کے انہوں نے بھی پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کب ہم تو صحیح ہیں تو پھر ہماری مدد کب آئے گی؟ تو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے والے جو لوگ تھے ان کو اتنی تکالیف دی گئی ہیں، مطلب وہ تو ان سکن تھی وہ لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دی گئی تھی، ان کے سر کے درمیان آرا رکھا جاتا تھا، آری جو ہوتی جو سو جو ہوتی ہے، کاٹ دیے جاتے تھے وہ جسٹ بیکاز وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ چیز ہم دماغ میں رکھتے ہیں نا، تو جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے اسپیشلی صرف اس وجہ سے کہ جی ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے، اور چاہے وہ تکلیف دوسرے لوگ ہمیں دے رہے ہوں یا وہ سختی ہمیں محسوس ہو رہی ہو کہ جی اچھا مجھے یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے، یہ باؤنڈری کیوں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں منع کر کیوں. جب وہ پرابلم ہمیں ہو رہی ہو اور ہمیں وہ سب کچھ ہارڈ لگ رہا ہو،
ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو صرف بتا لیں کہ جب پہلے کے جو مسلمان تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، یا اس سے پہلے جب نبیوں کے زمانے کے جو لوگ تھے، جو تھوڑے بہت لوگ جو مسلمان ہوتے تھے، انہیں کس قسم کی تکالیف اٹھانی پڑتی تھی، اور یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے کتنی سختیوں کے بعد پہنچا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی سے باخبر ہوگا۔ یعنی والدین کا سب سے پہلا حق ہے، اور اس کے بعد جس پہ بھی خرچ کرنا ہے، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، اور کوئی ویسے مانگنے والا ہے، سب پہ خرچ کیا جا سکتا ہے جو کچھ بھی ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اپنی ضروریات کو پورا کر کے۔ یہ ریکوائرمنٹ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے آپ کو اپنا پیٹ کاٹ لو اور دوسروں کو دے دو۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم لوگوں میں بانٹ دو۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہماری ضرورت ہے کیا، ہماری ضرورت سے زیادہ، جسے ہر ایک کی ضرورت ڈفرینٹ ہے۔ اب تو لائف ایسی ہے کہ ہم نے بہت ساری لگژریز کو بھی نیسیسٹی بنا لیا ہے، تو یہ میں نے اور آپ نے خود دیکھنا ہے۔ اور جو تم بھلائی بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو بعض دفعہ جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میری یہ خواہش پوری کیوں نہیں ہوئی، میری دعا پوری کیوں نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ if it's better for us or not، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں اینڈ آف دا ڈے اگر دعا پوری نہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ مجھے مل جاتی ہے، اور یہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ ہم اکثر اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے۔ دیکھنے میں بظاہر مجھے اچھی لگ رہی ہے وہ چیز، لیکن کیا پتا کہ میرے فیوچر کے لیے یا میری آنے والی نسلوں کے لیے یا میرے کسی بھی اور ریزن سے وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز کو مجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ کوئکلی یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو سیرہ میں، جو لوگوں نے میرے ساتھ پڑھی سیرہ ان کو تو یہ یاد ہوگا کہ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ایسی سنگن لینے کے لیے، جس طرح ایک جاسوس آپ کہہ لو کہ قریش اب کیا پلان کر رہے ہیں کیا، تو راستے میں ان کی ملاقات ہوگی، کچھ قریش کے کچھ لوگ کوئی قافلہ لے کے جا رہے تھے، اور وہاں کوئی ایسی لڑائی چھڑ گئی کہ جس میں ایک مشرک جو تھا، جو ایک عرب، اس کا ایک مسلمان کے ہاتھوں اس کا قتل ہو گیا۔ اب اس وقت یہ تھا کہ جو حرام مہینے ہیں نا، 4 حرام مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تو اس وقت وہ محرم جو حرام مہینہ ہے بس وہ ختم ہو رہا تھا۔ یہ شاید اس وقت محرم کا مہینہ تھا یا رجب آئی تھنک اٹ واز رجب، بہرحال وہ اس کی آخری کچھ تاریخ تھی، کیا واللہ عالم کے اس وقت، کیونکہ کہتے یہی کہ وہ صحابی جو تھے ان کو یہ شک ہوا کہ یہ مطلب ختم ہو چکا ہے مہینہ اور نئی تاریخ آ گئی ہے، لیکن وہ آئی نہیں تھی۔ خیر وہ قتل ہو گیا، تو ان عربوں نے اس چیز کا بڑا ایشو بنایا اور انہوں نے باتیں بہت کی کہ یہ مسلمان بنتے پھرتے ہیں، اور خود ہی حرام مہینے کے اگینسٹ انہوں نے جا کے کام کر لیا، اور اس طرح انہوں نے مار دیا۔ اور اس چیز کو جب رسول اللہ کو بھی پتہ چلا تھا تو انہوں نے صحابہ کرام کو مطلب پوچھا کہ ایسا کیوں کیا گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ مطلب انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا اور یہ سچویشن ایسی ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اس مہینے میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں کیا کہ تم نے اللہ کے راستے، اللہ سے کفر کرنا جو کہ قریش کرتے تھے، مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پہ بند کرنا، یعنی کہ جو مسلمان اس پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کعبے کے سامنے جا کے، اور حرم کے رہنے والے یعنی کہ مکے کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ خون ریزی سے زیادہ ہے۔ وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔
پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت شروع کا حکم ہے، ابھی وہ فائنل حکم نہیں آیا جو لیٹر آن آئے گا، ابھی شروع کا ہے کہ ہاں یہ خراب ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انسان کی، تاکہ انسان اب یہ مسلمان ہونے کا پروسیس شروع ہوا ہے، تو اب یہ ایک دم ان کو، کیونکہ یہ جو عرب قوم تھی یہ بہت زیادہ شراب ان کے اندر بہت زیادہ ایک نارمل، ایک آپ کہہ لو کہ ایک نارمل روٹین تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، بڑے بڑے لوگ بڑے چھوٹے جو بھی سب جو تھے ان کے یہاں شراب پینا ایک بہت معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو جب ابھی پہلا حکم جو آیا ہے یہ آیا ہے کہ جی یہ ابھی کہ یہ برا ہے، اس کو ذرا کنٹرول کر لیں، اور اس کو ابھی ذرا پینا جو ہے مطلب یہ برائی سمجھی جا رہی ہے اس وقت۔ اس کے بعد پھر حکم آئے گا کہ اچھا تم جب شراب پیے ہوئے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پھر فائنل حکم جو آئے گا کہ شراب کی جو حرمت کا آ جائے گا۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاہد کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ یعنی کہ دنیا اور آخرت، صرف دنیا کو جمع کرنے میں نہ لگے رہو، کچھ اللہ کی راہ میں بھی دو، اور وہی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنی ضرورت کو نکال کے باقی جو بچے وہ اللہ کی راہ میں دینا۔ اور وہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دینا ہے، میرے دینے سے، لوگوں کی مدد کرنے سے میرے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ صدقہ خیرات کرنا، اور پھر زکوٰۃ تو خیر فرض ہے ہر صاحب حیثیت پہ، وہ تو ایک الگ بات ہوگی، وہ تو دینا ہی۔ اس سے ہٹ کے جو بھی صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس کرتے ہیں۔ بھلائی پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ یعنی کہ جو یتیم تمہارے سرپرست ہیں، اب تم ان کے سرپرست ہو، جو یتیم تمہارے انڈر آئے ہیں، اب ان کی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، ان کا ساز و سامان بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک ہی گھر میں اٹس ویری ہارڈ کہ جی ان کا مال الگ رکھو اور اپنا، فار ایگزامپل گھر میں کھانا بننا ہے، اب آپ نے ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، تو اب یہ بہت مشکل ہو جائے کہ جی ایک پتیلی میں ان کے پیسوں کا کھانا بن رہا ہے، ایک پتیلی میں آپ کا بن رہا ہے۔ تو بیسیکلی یتیموں کے اور بھی آگے احکامات آئیں گے، لیکن وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ہی، جو مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی جگہ کھانا بن جائے، لیکن آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ جی آپ اس لیے ان کے پیسوں میں سے کھا رہے ہو، یا ان کے پیسوں سے کھانا بن رہا ہے یا خرچ ہو رہا ہے کہ تاکہ ان کا پیسہ آپ لوٹ لو، زیادہ سے زیادہ خرچ کر لو، تاکہ جب وہ جوان ہو یا جب وہ ٹائم آئے کہ ان کا مال اب ان کو لوٹانا ہے تو آپ اس میں سے کافی سارا نکال چکے ہو۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بھلائی کرنے والا بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور برائی کرنے والا بھی جانتا ہے، آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے۔ مشرک کون ہے؟ جو شرک کرتے ہیں، جو بت پرست ہیں، اور یا جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہوا ہے، اس سے اس وقت تک نکاح نہیں کرنا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک مومن لونڈی، ایک یعنی غلام ہے، سلیو عورت جو کہ لیکن وہ مومن ہے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے ایک ایسی عورت سے جو کہ شریف ہے مگر مشرک ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے۔ اپنی عورتوں کی شادی مشرک مردوں سے نہ کرنا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئیں، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، یعنی یہ جو پیریڈز ہوتے ہیں، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ جو پہلی والی جو لوگ تھے بنی اسرائیل میں، تو یہ تھا کہ جب کسی عورت کو یہ اپنے پیریڈز آ رہے ہوتے تھے تو وہ تو بالکل اس کو گھر سے کٹ آف کر دیتے تھے، ہاتھ بھی نہیں لگانا، وہ ان کے برتنوں کو ہاتھ بھی لگا سکتی تھی، ان کے برتن الگ کر دیتے تھے، اور ان کو بالکل اس طرح جس طرح ہمارے یہاں وہ کہتے نہیں اچھوت کوئی ہوتا ہے اس طرح کا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین نے بالکل نہیں کہا ہوا، جو ایک فزیکل انٹیمیسی ہے اس کو منع کیا گیا ہے،
اور ظاہری بات ہے نماز نہیں پڑھنی اور وہ قرآن کے بارے میں جو بھی حکم ہے پڑھنے کا، لیکن ادر دین دیٹ ایک نارمل لائف بہت گزرتی ہے. مطلب کوئی اچھوت نہیں ہے، کوئی وہ ناپاک، یعنی کہ پوری عورت ناپاک نہیں ہو گئی. جو کچھ اصول بتائے گئے ہیں صاف رہنے کے اور کیا، وہ اس کو بس فالو کرنا ہے اس کے. اور یہ اس کو ایک بیماری سے وہ کیا گیا ہے، جو کہ جس طرح ایک بیمار انسان اس وقت عورت جو ہے وہ تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کا خیال بھی رکھنا ہے. اور جب وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پھر جس طرح اس کو چاہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم اس کے پاس آؤ. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. یہ کھیتی والی بات پہ مطلب خیر میں اس پہ زیادہ اس پہ نہیں جا رہی، لیکن اس پہ بھی بعض دفعہ ایشو اٹھا لیے جاتے ہیں. تو کھیتی سے مراد ایک کسان جو ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا کھیت کیا ویلیو رکھتا ہے، بیسیکلی اس بات کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک کسان جس کی آپ سمجھ لو کہ اس کی سسٹیننس اس کھیت پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ کس طرح اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو کس طرح نرچر کرتا ہے، اس کے پانی دینے کا ٹائم ہے، اس کو بیج ڈالنے کا ٹائم، زمین کا خیال، جانوروں سے بچا کے. تو بیسیکلی یہ اس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے اس کو. یعنی اب کہہ لو کہ جس طرح ایک کسان کسی کھیتی کا اپنی خیال رکھتا ہے، اس طرح اپنی بیوی کا تمہاری عورتیں جو ہیں اس میں بیوی بھی ہو سکتی ہے، اس میں عورتیں مطلب ان جنرل بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان کا تمہیں خیال رکھنا ہے. مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی، جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہی کو فلاح و سعادت کا مزدہ سنا دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا، خدا کی قسم یہ، تو اللہ کی قسم یہ، یا واللہ ہی یہ. تو کسی ایسی چیز کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے کہ جو کوئی نیگیٹو بات ہو یا وہ دین سے دوری والی بات ہو. کہ جی اب تو میں فار ایگزامپل ایک ان کا واقعہ جو آگے جا کے ہم انشاءاللہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے، کہ جب واقع افک ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا. تو حضرت ابو بکر جو کہ ان کے والد ہیں، ان کو بہت دکھ اور تکلیف یہ ہوئی تھی کہ اس پورے آپ کہہ لو کہ جو ایک گوسپ ہوا تھا شروع، اور جو بات پھیلی تھی، وہ ایک صاحب وہ تھے جو ان کے رشتہ دار تھے اور جن کی فائنینشیل ہیلپ حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے. اور انہوں نے ان باتوں میں حصہ لے لیا، تو آپ کا دل بہت دکھ گیا. تو آپ نے کہا کہ اب میں فائنینشیل ہیلپ کبھی بھی نہیں کروں گا اس کی. اب اس کے لیے میں جو کیا کہتے ہیں مطلب قسم کھائی کہ جی میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا. تو ان کو اس وقت پھر ٹوکا گیا تھا. یہ آگے آیتیں اس میں آئیں گی سورہ نور میں ہی. تو ان کو ٹوکے. تو بیسیکلی بات کیا کہ کسی اچھے کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے قسم نہیں کھانی کہ اب تو میں اس کی شکل، اللہ کی قسم میں تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھوں گی اب، یا میں اس کی کبھی کام ہی نہیں آؤں گی، یا میں کبھی یہ چیز نہیں کرنی. کسی ایسے کام کے لیے اللہ کی قسم کو نہیں استعمال کرنا جس سے مقصد نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. یہ جو طلاق سے ریلیٹڈ اور یہ سارے جو احکامات اور آپ کہہ لو کہ جو باتیں وہ سورہ نساء میں آگے آئیں گی، تو اس لیے میں ان کی ڈیٹیل میں ابھی اس طرح نہیں جا رہی. انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. یعنی کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لیٹس سے کہ طلاق ہو گئی، اب وہ والا پیریڈ ہے جو عدت کا پیریڈ کہلاتا ہے، لیکن وہ عورت کو پتا چلا کہ جی وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، شی از پریگننٹ. تو اب اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو باپ کو یعنی اپنے ایکس ہسبینڈ جب ہو گیا اس کو نہ بتائے اور اس سے یہ بات چھپائے کہ جی میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے. بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہے تو اسے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. اگین ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہی، لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر پہلی اور دوسری ایک دفعہ طلاق ہوئی ہے اور یا دوسری دفعہ ہوئی ہے تو رجوع کرنے کا دروازہ کھلا رہتا ہے.
تیسری طلاق کے بعد دیر از نو وے. ٹھیک، وہ تو پھر آگے وہ حلالہ وغیرہ وہ سب انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جو کچھ انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لو. اب یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب طلاق ہو ہی گئی ہے، اب ان کو جانا ہی ہے، تو ان سے کچھ بھی واپس نہ لو جو تم نے ان کو دے دیا ہے. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لیں. یعنی وہی بات کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے مگر عورت کو خلا کا حق ہے. تو جب وہ خلا لے رہی ہے تو اس وقت وہ کچھ دے دلا کے میننگ کہ اپنی مہر کا کچھ حصہ وہ چھوڑ دے تاکہ اس کو خلا مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچویشن ہو کہ ساتھ رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی، تو اگر عورت الگ ہونا چاہے تو کچھ دے دلا کے اپنے مطلب اپنے جو شوہر ہے اس سے وہ خلا لے سکتی ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں. پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذاکرہ نہیں. یعنی کہ تیسری طلاق بھی ہو گئی، اب وہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. وہ عورت اب کسی اور جگہ کسی اور بندے سے شادی کر لیتی ہے اور وہ شخص اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا وہ شخص مطلب مر گیا، یا مطلب وہ جو بھی واٹ ایور، ناؤ شی کین گو بیک ٹو ہر، مطلب وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں اب جو پہلا شوہر تھا اور وہ. لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کا جو ایک مذاق بنایا گیا اس کو حلالہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے پلان کر کے سارا کچھ کرتے ہیں کہ جی اب طلاق ہو گئی، مرد نے غصے میں دے دی، اب وہ جی افسوس ہو رہا ہے کہ کسی طرح واپس آ جائیں، کیا کر لیں، لیکن اب ظاہری بات ہے نہیں آ سکتے اس طرح واپس. تو پھر جی کسی سے بات کی جاتی ہے کہ جی وہ شادی کر لیں گے اور پھر عورت کو طلاق دے دیں گے بعد میں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم ہے، ناٹ جائز، لیکن لوگ اس طرح کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. ٹھیک ہے، بیسیکلی جو یعنی خیر اس کو میں آگے کر کے بتاؤں گی انشاءاللہ. کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے پر کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی. یعنی کہ پہلی اور دوسری ہوئی ہے، تم روک بھی سکتے ہو، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ میں تیسری بھی نہیں دے رہا لیکن میں چھوڑ بھی نہیں رہا، کیونکہ مطلب جب تک تیسری نہیں ہوئی تو طلاق نہیں ہوئی. تو تنگ کرنے کے لیے بعض دفعہ یہ بھی کیا جاتا ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. یہ چیز جو ہے ہماری ڈیورس آپ کہہ لو کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو لے کر جتنی زیادتیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، یہ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس نے جواب دینا ہے. چاہے عورت کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے چاہے مرد کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، جواب دونوں کو دینا پڑے گا. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. یعنی کہ جب ہو گئی ہیں، 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور وہ میاں بیوی اب واپس جانا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ لڑکی فیملی بیچ میں انوالو ہو جاتی ہے. یہ واقعہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی شاید ہوا تھا، جو ہسٹری میں وہ کوٹ ہوتا ہے کہ وہ پھر گھر والے نہیں کرنے دیتے کہ نہیں اب 2 طلاقیں دے دی ہیں، بس اب تیسری بھی لو اور گھر بیٹھو، یا اب تم مطلب کوئی ضرورت نہیں جانے کی اس کے پاس. آلدو وہ لڑکی بھی دوبارہ جانا چاہتی ہے اور وہ جو اس کا شوہر تھا وہ بھی ملنا چاہتے ہیں دوبارہ، لیکن بعض دفعہ گھر والے بیچ میں آ جاتے ہیں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو.
اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہیں وہ ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت کو تک دودھ پیے، یعنی وہ جو 2 سال 2 مہینے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے، یعنی کہ اب علیحدگی ہو گئی ہے، اور اب جو بچے کو دودھ پلانا ہے کہ 2 2 ڈھائی سال تک اگر باپ کہے کہ جی ماں دودھ پلائے تو وہ اس کا پے کرے گا، اور اس کے دیکھ بھال اس کو کرنی ہے، بچے کی بھی کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے۔ تو نہ اس معاملے میں ماں جو ہے وہ تنگ کرے کہ جی مجھے اتنا اتنا چاہیے، اور باپ کی استطاعت کو دیکھے، نہ باپ تنگ کرے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے، یعنی کہ لیٹس سے کہ اب باپ کی کسی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے کیا، تو جو پیچھے اس کے وارث رہ گئے ہیں وہ بھی اسی طرح پھر پیمنٹ کنٹینیو کریں گے جو اس عورت کو دی جا رہی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں تو ہے بیسیکلی عورت صرف اپنا ہی رائٹ سمجھتی ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے پلانا ہے، یہ میں نے نہیں پلانا۔ آف کورس وہ اپنی سچویشن کو خود زیادہ جانتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ دونوں کو دیا ہے۔ وہ شوہر بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کو دودھ پلایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن آپس کے یہ ڈسکشن سے یہ بات ہونی چاہیے، کسی ایک پہ کوئی ذاتی نہیں ہے۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ البتہ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، یعنی کہ کسی عورت کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اپنی عدت میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر خیال آ بھی گیا ہے تو اشارے کنایوں تک سے اس تک خبر پہنچا دینا یا ارادہ اپنا ظاہر کروا دینا کہ جی آپ انٹرسٹڈ ہو اس سے شادی کرنے میں، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ۔ لیکن اللہ کیا 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 کہہ رہے ہیں کہ مطلب دل میں بھی چھپائے رکھ سکتے ہو، کوئی مذائقہ نہیں، کہ خیال تو تمہارے دل میں آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، کہ یہ نہیں کہ اس سے جا کے ملنا شروع کر دو، شوہر کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے اور پلاننگ کرنا شروع کر دیں فیوچر کی۔ اس سے جو ایک چیز پتہ چلتی ہے نا کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بات کو اٹس اے ٹیبو، مطلب اس کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی عورت کے شوہر مر گیا تو اب وہ سوچے بھی اگر کسی دوسری شادی کے بارے میں، مطلب اتنی باتیں اس کو اس کے اپنے گھر والے اس کے ارد گرد کے لوگ سناتے ہیں کہ اس نے سوچا بھی کیسے اب وہ مر جائے۔ مطلب وہ جس طرح ہندوؤں میں ہے نا کہ جب ان کی جب شوہروں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان بیویوں کو بھی آگ میں ساتھ میں، پہلے ہوتا تھا، ہر جگہ نہیں ہوتا یہ، لیکن اکثر ان میں یہ ان کے کچھ اس طرح کے وہ ہیں گروپس جن میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو کہتے ہیں جی ستی ہو جائے، میننگ کہ اس آگ میں اس بیوی کو بھی ڈال دو وہ بھی جل کے مر جائے۔ یا اگر کسی کا شوہر مر گیا ہے تو اب وہ عورت جو ہے وہ زیادہ تیار نہیں ہو سکتی، زیادہ اگر کپڑے کو اچھے پہن لیے تو وہ بھی آرام، وہ سفید رنگ کے کپڑے ہی پہنے گی، میک اپ نہیں کر سکتی، بال نہیں بنا۔ مطلب ہمارا دین ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے کہ ایک عورت کیوں شادی نہیں کر سکتی، وہ کر سکتی ہے، ہاں طریقہ پراپر جو ہے وہ اس پراپر طریقوں کو یوز کریں، عدت کو پورا کریں، اور اس کے بعد اگر اس کا خود کہیں پر ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ بالکل کر سکتی ہے، اس کو الاؤڈ ہے، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اب یہ بات ہے کہ جی نکاح ہو چکا ہے مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، ابھی فزیکل انٹیمیسی نہیں ہوئی ہے، اور ابھی مطلب مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیٹس سے کہ تم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ طلاق کرنی ہے، پھر بھی ان کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ دے دلا دو۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر، جو لوگ نیک ہوں گے وہ ضرور کچھ نہ کچھ دیں گے۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں
آدھا مہر دینا ہوگا، کہ رخصتی نہیں ہوئی، آپ ابھی فزیکل انٹیمیسی نہیں ہوئی، لیکن مہر ڈیسائیڈڈ تھا، اب اس مہر کا آدھا جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ مطلب یعنی دونوں طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دے دی کہ تم نے جو مہر ڈیسائیڈ کیا تھا آدھا دے دو اس میں سے عورت کو۔ اب عورت اگر زیادہ اچھا ہی دکھانا چاہے وہ کہے کہ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا مرد اگر اچھا ہی دکھانا چاہے تو وہ کہے کہ نہیں میں پورا مہر دے دیتا ہوں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاح کی جامع ہو، یعنی کہ جو مڈل، بیسیکلی جو صلاۃ وسطیٰ جس کو کیا گیا درمیانی، اس میں جو علماء ہیں تقریباً میجورٹی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عصر کی نماز ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں اوپینین دوسرے بھی ملتے ہیں، بعض لوگوں نے صبح کی نماز کہا، بعض نے ظہر کی نماز کہا، مغرب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سچ کوئی اس طرح کا کال نہیں ملتا، لیکن جو سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ قرین قیاس جس کو کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ جو بات لگتی ہے قریب، وہ درمیانی جو نماز ہے وہ عصر کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا، جس سے تم پہلے نا واقف تھے۔ نماز کی یہاں سے ہمیں امپورٹنس کیا پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس سے کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ تم ریگولر جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پیدل ہو تو سوار ہو یا جس طرح بھی ہو، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اس سے امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، until unless you're on your days کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، یا آپ سفر میں ہو تو اس میں بھی اجازت ہے کہ قصر کر لو، چھوٹی کر لو، ملا کے پڑھ لو، یا کوئی سوتا رہ گیا، مطلب جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن سوتا رہ گیا، نماز مس ہوگی تو جیسے ہی اٹھے اس وقت نماز پڑھ لی۔ جنگ کی حالت میں بھی صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے ٹرنز لے لے کے۔ کوئی مطلب اب کہیں پر بھی ہو، سوار ہو اور بیمار ہو، جیسے کوئی اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، کوئی اتنا بیمار ہے کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، یہاں تک کہ بعض دفعہ اگر کوئی پیرالائزڈ ہے لیکن اس کی آنکھیں ہل سکتی ہیں تو وہ آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایزی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنے ہمیں اس کے نماز سے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ نماز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو وداؤٹ شرعی عذر چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بنا دی کہ کس طرح سے تم نے مطلب اگر یہ سچویشن ہو تو کیا کرنا ہے، یہ سچویشن ہو تو کیا کرنا ہے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ وہاں پر ہی کوئی بستی تھی، وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، مگر تو لوگ جو تھے وہ بیسیکلی آپ سمجھ لو کہ وہ ڈر کی جس طرح جگہ چھوڑتے ہیں نا، لیکن بیسیکلی وہ جب دوسری جگہ بھی گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی، اور پھر وہ خیر یہ آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ حقیقت یہ کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو حزقیل نام تھا ان کا کہ واللہ عالم، تو یہ بیسیکلی جو وہ وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مطلب یہ تو بستی پوری ختم ہوئی ہوئی ہے، تو یہ تو دوبارہ مطلب کبھی زندہ ہی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے
تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. قرض ہنسنا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم یہ ریگولر روٹین میں بھی یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں. قرض ہنسنا یہ کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے اور آپ نے ان سے واپسی کا کوئی طے نہیں کیا، آپ نے اپنی طرف سے تو ان کو دے دیے. یہ مطلب آپ ان سے واپس لینے کا وہ کوئی آپ کا ارادہ نہیں ہے، کوئی آپ نے ان کو فورس نہیں کرنا، کوئی آپ نے کچھ نہیں کہنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے کون دے گا قرض؟ اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی ضرورت نہیں ہے. بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو نیک سلوک کوئی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ لیا ہے کہ یہ مجھے دیا ہے تم نے، اس کا ریٹرن میں دوں گا تمہیں. تو جب میں اور آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کی فائنینشیل ہیلپ کر رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی ہیلپ کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع ہے. ہمیں اس انسان کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس انسان سے اس کا بدلہ مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پھر ہم نے ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لیتے ہیں کہ میں تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بڑھانا چڑھانا اور بڑھانا اور گھٹانا. اور ایک چیز اور کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جب تم کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہو، کسی کو کچھ دیتے ہو، تو تمہاری جو تمہارے مال و دولت میں کمی نہیں ہوتی، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں اور زیادہ بڑھتا، منیمم 10 ٹائمز ریٹرن ملتا ہے. یہ منیمم ہے، اس سے بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ جتنا بھی بڑھانا چڑھانا چاہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا کہ جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. بیسیکلی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد کا ٹائم ہے، اور اس وقت تک جو کہتے ہیں کہ جو ایک یہ اسی میں نام ملتا ہے جو بائبل وغیرہ میں سیمیول نام تھا، جو ایک نبی اس زمانے میں تھے بنی اسرائیل کے درمیان، اور وہ ان کی ایج ہو چکی تھی. اور جو 12 قبیلے تھے ان میں سے ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کو دوسرے ارد گرد کے ممالک نے ان کے اوپر ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو ملک سے کسی کو نکال دیا. یہ آئے دن ان کو پکڑتے رہتے تھے، ان کو تکلیف دیتے رہتے تھے. تو یہ لوگ تنگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اب آپ کوئی ایک لیڈر، ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. یعنی ہمارے لیے کوئی ایک ایسا بنا دے جو ہمارا لیڈر ہو، جو پھر ہم جا کے اللہ کے نام پر لڑائی کریں گے. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ یعنی بنی اسرائیل تو اس معاملے میں پہلے بھی ان کے وہ کہتے ہیں نا ٹریک ریکارڈ اچھا تو نہیں ہے، پہلے بھی کتنی دفعہ انہوں نے وعدے کیے اور وعدے توڑ دیے. تو وہ نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ تمہیں جب حکم دیا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا تو تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک تھوڑی سی تعداد، قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے. اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. یعنی کہ جب اینڈ میں جب بات آ گئی جنگ کرنے کی تو اس وقت پھر انہوں نے کہہ دیا کہ تم اور تمہارا اللہ جانے، تم اور تمہارا رب جانے. یا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، کچھ لوگ واپس پلٹ گئے. یہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے، طالوت جو تھے انہی میں سے لوگ تھے اور ان کو وہ بہت مضبوط، بہادر اور اسٹرانگ تھے، تو ان کو لیڈر بنا دیا گیا ان کا. تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی کے اذن سے ہوا تھا. تو ان لوگوں نے یہ سن کر کہا ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی طاقتیں یا جو اہلیتیں ہیں وہ فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے چوز کر سکتا ہے. اللہ اب یہ اس چیز کو نا تھوڑا سا دماغ میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ بھی رکھیں کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو یہ قریش نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایک چرواہا جو ہے نعوذ باللہ یہی چوز کرنا تھا. مطلب اتنے بڑے بڑے اتنے پیسے والے لوگ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ چوز نہیں کیا. تو یہ اس کو کیسے چوز کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہی واقعہ یہ پہلے کی بات ہو رہی جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا. یعنی جو یہودی ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر یعنی طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں. یعنی یہ جو ایک انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو اپنے نبی تھے ان کی ساز و سامان کچھ جو بچ گیا تھا وہ اس میں ایک صندوق میں ڈال دیا تھا، اور پھر یہ صندوق ان سے یہ بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا تھا جب لوگوں نے ان پہ حملہ کیا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ جس ملک نے یہ تابوت یہ جو صندوق لیا تھا
وہ جب اپنے پاس انہوں نے رکھا تو وہاں پر بیماری پھیل گئی، پھر کسی اور نے لیا وہاں پر بھی بیماری پھیل گئی، اور انہیں لگا کہ یہ تو جو ہے وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا نحوست ہے اس کے اندر کیا، تو انہوں نے اس تابوت کو، مطلب یہ جو تابوت کہہ رہی جو صندوق ہے اس کو پھینک دیا تھا، کہاں تھا کیا وہ سب کچھ واللہ عالم، اس کی ڈیٹیل ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اب یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ طالوت کے تمہارا لیڈر ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی چھڑی بھی اسی کے اندر ہے، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف میرے وہ ہیں جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی اگر پانی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ اب وہ جب جالوت کی طرف لڑنے جا رہے تھے، جالوت وہ لیڈر تھا، بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کے خلاف جب یہ پوری مسلمانوں کی وہ فوج جا رہی تھی، تو جب حضرت طالوت نے کہا کہ پانی نہ پینا، راستے میں آئے گا پانی کی ایک جگہ آئے گی، زیادہ پانی نہیں پینا، تھوڑا بہت کوئی پی لیتا تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے زیادہ پیا بس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ہوا کیا، میجورٹی نے اس میں سے پانی پیٹ بھر کے پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی پانی پی لیا جی، اب ہم تھک گئے ہیں، اب آج تو ہم سے کچھ ہے، ویسے بھی ہمیں لگتا ہے کہ جالوت جو ہے وہ ہم سے لڑنے نہیں آئے گا۔ اور یہ تو اگر آپ کو جنہوں نے تو سیرہ پڑھی ہوئی ہے نا تھوڑی بہت جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ بدر میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، اور بھی دوسری جنگیں تھی جس میں اینڈ موقع پہ منافقوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ مطلب ہمیں تو لگتا ہے کہ جنگ ہوگی نہیں، تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس وقت جو داؤد علیہ السلام تھے وہ بھی ان لوگوں کی جو طالوت کی فوج تھی اس میں شامل تھے، بہت بہادر تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جالوت جو تھا اس نے پورا اپنا وہ آرمر پہنا ہوا تھا، اس کی صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی، تو آپ حضرت داؤد نے وہ نشانہ لے کر کچھ پتھر مارا تھا یا کیا جس طرح واللہ عالم، تو وہ اس کی آنکھ پہ لگی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کو قتل کر دیا تھا۔ اور اس طرح اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا نظام کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی یہی ہوا کہ وہ لوگ چونکہ ذاتی کر رہے تھے، جالوت کی جو قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو اتنی طاقت دی کہ تھوڑے تھے مگر انہوں نے اس کو جو ہے وہ شکست دے دی۔ جو اور یہ داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی پھر جو کہتے ہیں کہ جو طالوت جو لیڈر تھے اس وقت کے مسلمانوں کے، ان کی بیٹی سے پھر ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے اور وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، یعنی کہ وہ آپس میں نہ لڑتے۔ مطلب یہ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اٹ واز ناٹ ہارڈ فار ہم کہ جی تمام دنیا مسلمان ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو
مسلمان کسی کو جبرن مسلمان نہیں کرتے، یا کسی کے اوپر جبر نہیں ہے دین کے معاملے میں. تو جو لوگ یہ جو لوگوں میں شروع میں حضرت آدم علیہ السلام سے جب شروع ہوا ہے تو سب لوگ ایک ہی تھے، ایک ہی امت تھی. تو یہ تو حابیل اور قابیل، تو پہلا قتل جو ہوا قابیل نے کیا، اور پھر اس سے جو آگے آگے نسلیں چلتی گئیں، لوگوں میں گروپنگ ہوتی گئی. کسی نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں، کسی نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ کرتے کرتے اس لیے آج بھی دنیا میں دیکھو، پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں کہ سب اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. اب یہ آگے آ گئی آیت الکرسی. ٹھیک ہے، آیت الکرسی ہم سب کو 255 یہ سب کو زبانی یاد ہے. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تم ابھی جو آیت الکرسی ہے نا، اس میں بیسیکلی سمجھ لیں کہ جس طرح سورہ اخلاص ہے نا، وہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اسی طرح آیت الکرسی بھی ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. دس از اے لانگر ورژن آپ کہہ لو کہ سورہ اخلاص کا. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی کہ جو اللہ جانتا ہے وہ انسان نہیں جان سکتا، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہیے. یعنی کہ ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے. میں اور آپ اتنی ہی نالج ہمارے پاس ہو سکتی ہے جس کی ہمیں اجازت دے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اس کی نگہبانی ان کی نگہبانی اس کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں ہے. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. یہ پوری کی پوری جو آیت ہے، اس کو آیت کو کہتے ہیں کہ دس از دا مطلب بیسٹ آیا آف دا قرآن. اینڈ اس میں جو بیسیکلی یہ پیک ہے، ایک وہ آپ کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام، یعنی اللہ تعالیٰ ہے کون. اگر اس آیت الکرسی کو اور اس کے بارے میں آتا ہے نا، آیت الکرسی کے بارے میں کہ اس کو آپ ہر نماز کے بارے میں بعد میں پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، تو پھر جنت اور آپ کے درمیان صرف آپ کی موت ہے جو روکے ہوئے اس کو. رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھیں تو آپ تمام رات پروٹیکشن میں رہیں گے. تو آیت الکرسی کی بہت زیادہ امپورٹنس. اور بیسیکلی ہے کیا آیت الکرسی؟ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کو نہیں سونا تو الگ بات ہے. اس کو جس طرح ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہمیں وہ ایک دم ہماری آنکھ جھپکی لگ رہی ہوتی ہے کہ اچھا تھوڑا سا نیپ ہی لے لوں، تھک گیا، اونگ لگ گئی تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ کی تو اونگ بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ تھکتے بھی نہیں ہیں کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں ان سب کی خواہشات، سب کی ضروریات کو پورا کرنا. پوری دنیا جو کہ صرف ہماری ارتھ تو نہیں ہے نا، باقی پلانٹس ہیں، باقی ادھر فرشتے ہیں، اور زمین کے پانی کے اندر کتنی چیزیں ہیں، زمین کے اندر یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ یہ ہیں. تو پھر میری اور آپ کی ضرورت کو وہ پوری کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے اور آپ کو صرف اللہ سے مانگنا آنا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکانا آنا چاہیے کہ ایک غلام ہوتا کیسا ہے. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی کہ جس نے طاغوت کیا، ہی پہلے بھی میں کر چکی ذکر. طاغوت ہر وہ چیز جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹاتی ہے وہ طاغوت ہے. جو بھی آپ کا جو اٹینشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹا کے کسی اور طرف لے کے جا رہی ہے، اور اس طرح لے کے جا رہی ہے کہ ذکر آپ کو کرنا بھول ہی گیا، تو پھر یہ وہ چیز طاغوت کہلائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. تاریکیوں سے روشنی میں، روشنی ایک ہی ہے، اسی لیے ظلمات استعمال ہوا جو پلورل ہے، نور استعمال ہوا جو سنگولر ہے. نیگیٹو اٹریکشنز بہت ساری ہیں، اندھیرے بہت سارے ہیں، لیکن روشنی صرف ایک ہی ہے، وہ ہے
جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کا جو نور ہے، قرآن کا جو نور ہے، ایمان کا جو نور ہے، ایک ہی لائٹ ہے، اندھیرے بہت سارے ہیں۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ میری اور آپ کی چوائس ہے، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں یا ہم طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا از ون آف دا طاغوت، یہ جو ہمارا فون ہے یہ ون آف دا طاغوت، ٹی وی، یہ چیزیں، اس کو اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور برے طریقے سے بھی، لیکن ہماری یہاں میجورٹی لوگ مطلب اس کی نیگیٹیوٹی زیادہ ہماری زندگی میں انوالو ہو رہی ہے، آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو پہلے پتہ نہیں ہوتا وہ یوں سیکنڈز میں پہنچ جاتی ہیں اطلاع آپ کو، برے برے فیشنز، برے برے الفاظ، بری بری چیزیں، یہ اتنی اب دنیا میں آرام سے پھیلنے لگی ہیں کہ انسان مطلب آپ کو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ مطلب یہ کیسے ہو گیا، کہاں سے آ گیا یہ سارا کچھ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طاغوت کے زمرے میں آئیں گی۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لو۔ یہ سن کر وہ منکر حق جو ہے ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے جو جب حضرت ابراہیم جب مطلب مسلمان ہوئے تھے، جب ینگ تھے ابھی، تو بیٹھ کے وہ سوچتے تھے، اور یہ آگے ذکر آئے گا تو کہ وہ رب کو اپنی تلاش کر رہے تھے، انہوں نے پا لیا، اور جب پتا چلا کہ وہ تو جب ان کے جگہ جو ان کے آپ کہہ لو قبیلے کے لوگوں کو اور بستی کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو بتوں کو ہمارے برا بھلا کہتا ہے یا بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھا نمرود، اس تک بھی بات پہنچی تھی، اور اس نے کہا کہ میں رب ہوں، مطلب یہ سب کچھ تو میں کرتا ہوں، میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں دیکھو، اور مارتا بھی ہوں۔ تو اس نے کسی کو قتل کروا دیا اور کہا دیکھا کہ یہ میں نے اس کو مروا دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، تو جو میرا رب ہے وہ تو سورج کو نکال کے لے کے آتا ہے نا مشرق سے، تو تم اس کو مغرب سے نکال کے لے آؤ، اگر تم رب ہو تو تم مشرق کے بجائے مغرب سے نکال لو۔ اور اس وقت جو ہے وہ ایک دم مطلب اس کو آگے سے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بات کرے اور کیا کہے۔ یہیں پر ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ پاز لیتے ہیں عصر کی نماز کے لیے، اور 10 منٹس انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹس میں دوبارہ ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیا نمبر 259 سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو کہ جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، یعنی اس میں ذرا کوئی چینج نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، مطلب اس کا جو اسکیلیٹن ہے وہ بھی پرانا ہو چکا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ جی پھر وہ جو اسکیلیٹن تھا اس کا گدھے کا، تو پھر اس پہ دور سے آ کے گوشت اور بوٹیاں اور سکن اور سارا کچھ چڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مفسرین بھی یہ کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری بحث ہے کہ یہ شخص کون تھا، بستی کون سی تھی۔ بیسیکلی اس سے جو مجھے اور آپ کو جو نصیحت لینی ہے، جو ایڈوائس لینی ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی پاسبل ہے کرنے کو۔ 100 سال تک وہ شخص جو ہے وہ مرا رہا۔ جس طرح سورہ کہف جب ہم پڑھیں گے تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے 300 پلس سال تک وہ مردہ پڑے رہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ تو میں اور آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم جب اپنی قبروں میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، اس پہ میرا اور آپ کا یقین، کیونکہ عربوں کا یہ یقین نہیں تھا نا، وہ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں بوسیدہ ہو جائیں گی، پرانی ہو جائیں گی، تو کیسے زندہ کی جائیں گی، اور ہمارے آباء و اجداد اتنے پہلے کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ کیسے نئے کر کے دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے؟
ان کا یہ بلیف نہیں تھا. تو میرا اور آپ کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بلیف کہ مجھے اور آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ہم منہ سے تو کہتے ہیں، ہمیں اس پہ بلیف کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا ہونا ہے ہم نے. اور وہ واقعی بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز یعنی ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میں ایمان تو جیسے یہ آگے ہم پڑھا بھی، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جیسے ہی ان کو کہا گیا کہ تم مسلم ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ میں مسلم ہو گیا، نو کوسچنز آسکڈ. مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایک چیز جو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ جب لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو، ایک ڈفرینٹ قسم کا آپ کے اندر پیشن، ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے کہ اب چاہے وہ دین کی بات ہو یا لیٹس سے کہ کوئی آپ نے ایک ایکسیڈنٹ ہے جو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے اور وہ آپ ڈسکرائب کر رہے ہو اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک ایکسیڈنٹ ہے جو کسی اور نے دیکھ کے آپ کو بتایا اور اب آپ کسی اور کو بتا رہے ہو، ان دونوں میں فرق ہوگا. تو حضرت یقین ہے مگر ایک دل کے اطمینان کے لیے کہ مطلب پھر ایک وہ پیشن اور زیادہ آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لو اور ان کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ان کو پہلے اپنے آپ سے مانوس کرو، ان کو اپنے آپ سے یوز ٹو کراؤ کہ وہ تمہارے جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے جانور پیٹس جو ہوتے ہیں ہم سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اس طرح کرو. پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور 4 پہاڑیوں پہ مختلف ٹکڑے مکس کر کے کچھ ٹکڑے یہاں رکھ دو کچھ ٹکڑے یہاں رکھ دو کچھ، پھر ان کو آواز دو جس طرح تم ان کو مانوس کرنے کے لیے آواز دیتے تھے. وہ سارے کے سارے وہ ٹکڑے وہ کہتے ہیں کہ آتے گئے اور وہ پرندے بنتے گئے اور پرندے دوبارہ سے زندہ ہو گئے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں اور ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. بالیں مینس کہ جیسے آپ اگزامپل اب کر لو یہ کارن کی آپ اس کی بات کر لو یا ویٹ کی بات کر لو کہ ایک بیج لگائی تھی مگر اس میں سے کتنا وہ نکلتا ہے کہ ایک ایک اس میں کتنے زیادہ دانے ہوتے ہیں. ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فرعونی افزونی عطا کرتا ہے. یعنی اب امیجن کرنا ہے، جس میں پہلے بہت دفعہ یہ اگزامپل دے چکی ہوں، اگین دوں گی کہ کسی نے کوئی آپ سے مدد مانگی پیسوں کی، مطلب ایک پوری پارٹی ہے اس میں کسی نے کہا کہ جو ڈونیٹ کرنا چاہے جتنا، تو ایک آدمی نے 5 روپے دیے اور ایک آدمی نے 1000 روپے دیے. اب 5 روپے والے کی ویلیو اللہ کے نزدیک زیادہ ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کہ اس 5 روپے والے کے پاس تھے ہی 5 روپے اور اس نے وہ سارے دے دیے. جس نے 1000 دیے تھے اس کے پاس 10,000 تھے، اس نے اس میں سے 1000 نکال کے دے دیے. اماؤنٹ تو اس کی زیادہ ہے مگر ویلیو کیا ہوگی کہ یعنی نیت دیکھ کے کہ جس نے تو پورے دل سے اپنے دے دیا، بس کہ آگے اللہ مالک ہے. تو بات کرنے کی کیا ہے کہ بعض دفعہ کسی کو لیٹ سے پانی کی ضرورت ہے اور آپ اس کو کپڑا لتا اور آپ اس کو جوتے اور کتابیں اور کچھ بھی خرید کے دے رہے ہو، اس کے لیے پانی کی جو اس وقت اہمیت ہے، تو آپ نے جس نے اس کو پانی اس وقت پلایا تو جو اس کی ویلیو ہے وہ ان چیزوں کی نہیں ہوگی اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کھلا اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی کی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اور آپ کو لکھ کے کہیں لگا لینی چاہیے کہ ایک اچھی طرح سے کسی سے بات کر لینا اور کسی کی کڑوی بات کو پی جانا یا کسی کی کوئی خرابی آپ نے دیکھی مگر آپ اس پہ چپ ہو گئے، کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا لیکن آپ چپ ہو گئے، لوگوں میں اس کا پرچار نہیں کیا، وہ کہیں بہتر ہے اس چیریٹی سے کہ جو آپ نے چیریٹی دی کسی کو اور اس کے بعد اس کو آپ جتاتے ہی رہے. اگر اس کو نہیں بھی جتایا تو لوگوں میں بیٹھ کے بتاتے کہ یا ہمیں ادھر گئی تھی، اس کو یہ ضرورت پڑی ہوئی تھی، تو ضائع کر دیا وہ سارا کچھ، وہ زیرو ہو گیا. یا بعض دفعہ ہم اس طرح کرتے ہیں، یاد ہے تمہیں اس وقت میری ضرورت تھی تو میں نے تمہاری کتنی مدد کی تھی، تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی. ہم جتاتے رہیں گے جتاتے رہیں گے جتاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم اپنی اس نیکی کو زیرو کر دیتے ہیں، ضائع، کوئی فائدہ نہیں اس کا ہمیں. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے
اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ویسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. یعنی زبردستی اگین کہ کوئی نافرمانی کرے جا رہے، اللہ تعالیٰ زبردستی سیدھی راہ کی طرف کسی کو لے کر نہیں آتے. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کی پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع ہوتی ہے کہ تھوڑی ایک آپ کہہ لو کہ تھوڑی چھوٹی مگر ایک ماؤنٹین کی طرح کی بنی ہوئی جگہ، اس پر ایک باغ ہو. اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں یعنی آگ کی زد میں آ کر جل جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ہوں ابھی کسی لائق نہ ہو. یعنی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مثالیں دیتے ہیں so that we can relate. اب کسی کے پاس کوئی اون کرتا ہے کہ بہت بڑا ایک باغ ہے جس میں اس نے مختلف درخت لگائے ہوئے پھلوں کے، اس میں کھجور بھی ہیں، اس میں انگور بھی ہیں اور بھی پھل ہیں، پانی دیتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور وہ اب بالکل پک کے تیار ہو گئے ہیں کہ اب وہ ان کا پھل بیچ کے اپنی روزی کمانے کا ذریعہ کر لے. اور اس کی عمر اب زیادہ ہو چکی ہے تو اس نے بڑی مشکل سے محنت کی ہے، بچے بہت چھوٹے ہیں، لیکن کیا ہو جسٹ بفور کہ وہ اس پھل سے کوئی فائدہ اٹھا سکے اس کے پورے باغ کو آگ لگ گئی اور اب وہ اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو یہ مثال کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے پورے اپنے خیال سے جی بڑا میں نیک کام کر رہا ہوں، میں نے یہ مسجد میں بھی پیسے دے دیے، اس کی بھی مدد کر دی، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بتا کے اور اس بندے کو ذلیل خوار کر کے میں نے وہ تمام نیکیوں کو زیرو کر لیا کہ جب وقت آیا آخرت میں اس اجر سے فائدہ اٹھانے کا تو پتا چلا کہ وہ تو اجر ہے ہی نہیں، وہ تو میں نے دنیا میں ضائع کر دیا اتنی باتیں کر کے اور اتنا جتا کے. اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر وہی چیز تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برتو. یعنی کہ بیسیکلی تم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم جس طرح کرتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ جی کسی کے لیے پرانے کپڑے یا کچھ ہیں تو دے دو، اور لیکن اچھی کنڈیشن میں، اور ہم نے اپنے برے ترین پھٹے پرانے برایا ہوا سارے جو کپڑے وہ نکالے، تھیلا بنایا اور جا کے دے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم خود پسند کرو گے کہ کوئی تمہیں دے گے؟ اللہ کی راہ میں ہمیں اپنی بہترین چیز نکالنی ہے، کیونکہ یہ ہم اس شخص کو نہیں دے رہے یا اس فیملی کو نہیں دے رہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. بیسیکلی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز دیا کرتی تھی کسی کو تو اس میں خوشبو لگا دیتی تھی، کیونکہ کہتی تھی کہ اس مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ سامان اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز ہم دے، بعض دفعہ پاکستان میں یا مطلب جہاں پر بھی آپ کے پاس سرونٹس ہیں وہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اچھا جی جو پرانا کھانا ہے نا وہ دے دو، جو بالکل خراب ہونے والا ہے یا سوکھی ہوئی روٹی ہے وہ دے دو، اچھا تو ہم نے کھانا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم وہ چیز دو جو اگر تمہیں کوئی دے تو تمہیں لینا برا نہ لگے اس کو. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. وہ ہے نا یہ یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی، وزڈم، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آپ کو آ گیا، سچویشنز کو ڈیل کرنا آپ کو آ گیا، وقت کی مناسبت سے بولنا آپ کو آ گیا، تو اس کو خیرن کثیرہ یعنی اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے انسان کے پاس. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے،
لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ یعنی کہ بیسیکلی ایک تو پہلی بات جو یہ ہے نا کہ لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوتے تھے کہ جب مطلب دین کی بات بتائی جا رہی ہے اور لوگ مسلمان نہیں ہو رہے یا لوگ سمجھ نہیں رہے یا مان نہیں رہے، آپ بہت غم میں آتے تھے۔ تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، بات کو پہنچا دینا تمہارا کام ہے۔ آگے ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بات یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو، ظاہری بات اب یہ ہم لوگوں سے اور سب سے بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یہ ڈیفینیٹلی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو پھر اس کا اجر بھی جو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ جو کچھ تم ڈیزرو کرتے ہو سب کچھ تمہیں ملے گا۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ یعنی جو لوگ جنہوں نے اپنا ٹائم وقف کر دیا اللہ کی راہ میں، تو ان کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے، بیکاز وہ پراپر جاب نہیں کر سکتے، وہ دن رات لگے ہوئے کہیں پر، کوئی مسجد کا کیئر ٹیکر ہے یا کوئی اور دین کے لیے کام کر رہا ہے جو کہ جاب نہیں کر سکتے، ان کی گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہے، ان کی مدد کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں یا پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سودی چیز ہی ہے۔ یعنی کہ یہ ہمارے زمانے میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک ہی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اب یہ لکھا ہوا وحرم الربا، ربا سود کو حرام کیا۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور ان صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ یعنی یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات میں برکت ڈالتا ہے، اور سود لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پیسے زیادہ ہو گئے، لیکن ان میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی پیسے زیادہ نہیں ہوتے، وہ پیسے یوں جاتے ہیں جس طرح آتے ہیں، لیکن جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے پیسوں میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ تم ظلم نہ کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ یعنی کہ کسی نے تم سے قرض لیا ہے اور وہ ٹائم پہ واپس نہیں کر پا رہا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر تم اس کو ٹائم دے دو تو وہ اچھا ہے، یا اگر تم اس پیسے کو معاف ہی کر دو اس پہ تو وہ اور بھی بہتر بات ہے، اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی سے اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اے لوگو، اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا، یہ والی، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں۔ دین کہتے ہیں یہ جو آپ لین دین کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ دو لوگوں نے کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ اسے ہمیں لکھ دو، کیونکہ وہ لکھنا نہیں جانتے،
تو ہمیں منع نہیں کرنا، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اور یہاں سے ایک اور اصول جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ لکھت پڑھت کرنے کا، کسی نے مجھ سے کچھ لیا، کسی نے مجھ کو کچھ دیا، اس کی لکھت پڑھت ہونی ضروری ہے، اسپیشلی فیملی اور گڈ فرینڈس کے درمیان، کیونکہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ بعد میں لوگ زبان سے مکر جاتے ہیں۔ تو اس کا لکھنا نہ لکھوانے والے کو برا لگنا چاہیے، نہ لکھنے والے کو برا لگنا چاہیے، نہ لینے والے کو نہ دینے والے کو۔ وہ لکھے، اور یعنی کہ اس فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے، یعنی ڈکٹیٹ وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی کہ قرضہ لینے والا جو ہے ڈکٹیٹ وہ کرائے گا۔ اور اسے اللہ اور اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کر سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی کہ یہ جو آپ وٹنسز بناؤ وہ ایسے لوگ ہو جن کو لوگ مانتے ہیں۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ میعاد کیا ہے؟ دا ٹائم لمٹ، اور تساہل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس میں لیزی مت ہو جاؤ، یعنی اس کو لکھوانے میں دیر نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ یعنی جو اگر نہیں لکھا گیا تو لیٹس سے کہ لینے والا کہ جی مجھے تو کچھ نہیں دیا تھا آپ نے، اب آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ یا وہ کہ نہیں مجھے تو آپ نے $20 دیے تھے اور آپ کہ نہیں میں نے تمہیں $100 دیے تھے۔ تو اٹس بیٹر ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم 10 بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی جو ڈے ٹو ڈے آپ کی ڈیل، جیسے دکان پہ آپ نے جا کے کچھ خرید لیا، آپ نے اسی وقت خریدا اسی وقت پیسے دے دیے، اس کا لکھنا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مگر تجارتی معاملہ طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، یعنی کہ اب آپ سفر میں ہیں اور کسی سے کوئی آپ کو معاملہ کرنا پڑ گیا لیکن اب کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو رہن پہ کچھ رکھ لیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا جی تم مجھے اس کے بدلے میں یہ تمہارا گھوڑا میرے قبضے میں، جب تم پیسے دو گے واپس تو گھوڑا لے جانا۔ کبھی لوگ جولری رکھوا دیتے ہیں رہن کہ جولری رکھوا کے پیسے لے لیے اور جب پیسے واپس کریں گے تو جولری واپس لے جائیں گے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کرے اور اللہ اور اپنے رب سے ڈرے۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ کسی نے اگر کوئی وٹنس ہے وہ نہ چھپائے، کسی کو کوئی صحیح بات پتا ہے وہ اس کو چھپا نہیں سکتا، بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اب جو ہم پڑھیں گے وہ آخری 2 آیات ہیں قرآن کی، جو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ مطلب اس کو رات کو پڑھ کے سویا جائے، ان کی بہت برکت ہے، ان سے انسان پروٹیکشن میں بھی رہتا ہے، اور اس سے مطلب یعنی یہ انسان کی آپ سمجھ لو کہ مشکلات کی بھی دوری ہے اس سے، اس کو رات کو پڑھنے کا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دی گئی تھی جب آپ معراج پہ جب آپ گئے تھے، جب آپ 7 آسمان پہ گئے تھے تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی گئی تھی یہ جو 2 آیات ہیں آخری والی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ترجمہ انشاءاللہ۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ اور میں نے اور آپ نے بھی سوچتے رہنا ہے یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ کیا میں واقعی ایسی ہوں؟ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ یہاں پر امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے چونکہ حضرت عیسیٰ کو جو عیسائیوں نے بہت اوپر بٹھا دیا تو بعض دفعہ اس کی ریٹیلیشن میں مسلمان جو ہیں حضرت عیسیٰ کی
اہمیت کو کم کر دیتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہم نے بلیو کرنا ہے حضرت عیسیٰ جو تھے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ اس دنیا میں آئے تھے، ان کو بھیجا گیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں ان سب پہ ہمارا بلیف ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا ہم اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے، کیا غفرانک یا رب تو ہمیں معاف فرما دے، ہم نے تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اب یہ اگلی بھی جو آیت ہے نا بہت غور طلب ہے، اور اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت یعنی اس کی قدرت، اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا مجھے اور آپ کو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی بھی جو طاقت ہے نا، کسی کی بھی کیپیسٹی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے، تو مجھے اور آپ کو اس پہ یقین رکھنا ہے۔ تو میں اور آپ جب کسی مشکل سے گزر رہے ہوں، مجھے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا میں ہینڈل کر سکتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی، وہ مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، آمین رب العالمین۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، آمین رب العالمین۔ پروردگار جس بار کو یعنی جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، آمین رب العالمین۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، آمین رب العالمین۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی کمپلیٹ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں ایک حصہ بنا لیں۔ یہ آخری 2 آیات جو ہیں سورہ البقرہ کی، یہاں پر سورہ البقرہ ہماری ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں، اور اس میں بس یہ جو سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ جو ہیں یہ بیسیکلی ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا زہراوین، 2 روشن صورتیں، وہ یہ 2 صورتیں جن کو پڑھنا چاہیے، یہ قیامت کے دن میری اور آپ کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گی، دعا کریں گی کہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے ذکر دیکھا ہے، دونوں مدنی صورتیں ہیں یہ۔ سورہ بقرہ میں ذکر زیادہ کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا تھا ذکر، یہودیوں کا ذکر زیادہ تھا۔ سورہ آل عمران میں زیادہ ذکر ملے گا عیسائیوں کا، اور کمپیریزن ہے مطلب ہماری مسلم امہ سے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو مسلم امہ اب ہے اس کا اور ان کا کتنا سملیرٹیز ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا ذکر آئے گا اور مسلمانوں کا ذکر آئے گا اور خرابیوں کا ذکر آئے گا، اور لوگوں کو جو آپ کہہ لیں کہ ایک وارننگ بھی ملے گی اسی کے اندر۔ تو سورہ آل عمران انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مدینہ میں تقریباً جو تھوڑا ٹائم گزر چکا تھا، اور یعنی جو جنگ بدر ہے وہ ہو چکی تھی، اس کے بعد کا بیسیکلی ٹائم فریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی میں 2 آیتیں عربی پڑھ لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ اور جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، یعنی پھر یہ ایک پروف ہے کہ پہلے یہ کتابیں آ چکی ہیں، اور اب جو قرآن آیا ہے یہ ان کتابوں کی تصدیق کے لیے آیا ہوا ہے۔ بیسیکلی شریعت اس ٹائم کی امتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے چینج کی، کچھ چیزیں ان پہ فرض تھیں، کچھ چیزیں ہم پہ فرض ہیں، لیکن بیسک شریعت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، آخرت کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں ایک ہی تھیں، صرف وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی۔ اب قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق
کرنے والی ہے. یعنی کسوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بیلنس جو آپ کو غلط اور صحیح کے بارے میں بتاتا ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو یعنی اللہ کے فرمان کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. ہمیں زبردست اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. یہ بھی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا رہے، لیکن یہ هو الذی یصورکم فی الارحام، یعنی وہی ہے جو ماؤں کی پیٹوں میں جو شکلیں بناتا ہے. تو میں اور آپ جب کسی کی شکل پہ کچھ کامنٹ کرنے لگیں تو اس سے پہلے ضرور سوچ لیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں. کسی کے بچے کی یعنی اولاد کی جو سکن کلر ہے وائٹ ہے، میرا کوئی کمال نہیں. کسی کا سکن کلر ڈارک ہے، میرا کوئی کمال نہیں. کسی کی ناک اچھی ہے، لمبی ہے، چھوٹی ہے، موٹی ہے، آنکھیں، یعنی جو کچھ جس طرح کا بھی کوئی انسان ہے، ایون میں خود بھی جس طرح میں لگتی ہوں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ مجھے بھی سمجھنا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت ٹرینڈ ہے لوگوں کی ہائٹ کو مذاق بنانا، لوگوں کی ہائٹ کو ڈسکس کرنا، لوگوں کے وزن کو ڈسکس کرنا، لوگوں کی شکل کو، آنکھوں کو، ناک کو، کان کو. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ آیت کو یاد کر لیں اس وقت. ہم بنایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس نے جس طرح چاہی میری شکل بنائی ہے. میں کوئی نہیں ہوں اس پہ کامنٹ کرنے کے لیے یا اس میں کیڑے نکالنے کے لیے، بلکہ مجھے کیا کہنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے خوبصورت ترین بنایا ہے، بیکاز یہ اللہ کی چوائس تھی. وہ چاہتا تھا کہ میں اس طرح کی لگوں. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرا رنگ یہ ہو، ان کو یہ رنگ میرے اوپر پسند تھا، اس لیے مجھے یہ رنگ دیا. میری انگلیاں اس طرح بنائی بیکاز ہی وانٹڈ می ٹو ہیو اس طرح کی انگلیاں وہ چاہتے تھے کہ میری ہوں. ناخون میرے اس طرح ہوں، میری آنکھیں اس طرح ہوں. تو جب کوئی آپ کو کبھی کچھ کہہ رہا ہو تو اپنے آپ کو بتائیں کہ اگلا جو بول رہا ہے اس کو شاید پتا نہیں ہے، لیکن مجھے تو پتا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے. مجھے کسی کی اس پہ اپروول نہیں چاہیے. کسی کی وہ نہیں چاہیے کہ مجھے کوئی کہہ کے نہیں تم تو واقعی خوبصورت لگ رہی ہو. مجھے نہیں چاہیے یہ اپروول. اینڈ انڈرنیتھ سم ویئر ڈاؤن دیئر ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب میں اور آپ فیشن کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں، چاہے یہ دیکھے بغیر کہ یہ اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے، ڈاؤن بینیتھ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر دیں. اور وہ تعریف کیوں چاہیے مجھے؟ کیونکہ مجھے وہ اپروول چاہیے لوگوں کا. یہ چاہے ہم مانیں چاہے ہم نہ مانیں، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں گے میں اور آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اپروول چاہتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ میری تعریف کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو کیا بتانا ہے کہ چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، مجھے بنایا ہے. ہی از مائی کریٹر. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک، بیسیکلی یہ ہے کہ محکمات اور متشابہات کے محکمات وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے صحیح اچھا اور غلط کے بارے میں بتایا ہوا، جو کلیئر آیات ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. متشابہات وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں کلیئر پتہ نہیں. فار ایگزامپل، ہمیں نہیں پتہ فرشتے کیسے لگتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ دوزخ کیسی ہے، جنت کیسی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس دن قیامت جب قائم ہوگی تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، وہ سب کیسے ہوگا. لیکن بعض لوگ پھر اس کے اندر بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. جیسے وہ اصحاب کہف کی جو بات ہے، جو پیپل آف دا کیو، ان کی بات آتی ہے تو ان کے نمبر کے بارے میں کتنے لوگ تھے، کتنے عرصے سوئے رہے، دیکھنے میں کیسے لگتے تھے. مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ متشابہات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے دل میں ٹیڑھ، یعنی جن کے دل میں کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ ان پہ فوکس کر لیتے ہیں زیادہ، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، یعنی جن کا علم سٹرونگ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یعنی کہ علم پہ راسخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی بالکل ہی وہ ان کو علم اس لیول کا ہے کہ جو کتنا ہی زیادہ ان کو پتہ نہ چل جائے، وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. اور
پر ہمارا اللہ سے تعلق اسٹرانگ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ اب میں کہوں گی جی مجھے تو سب پتا ہے تو یہ کر لو، یہ ایسی بات نہیں ہوتی. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجو. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت حاصل کر رحمت عطا کر کہ تو ہی حقیقی فیاض ہے. بیسیکلی یہ والی آیت ہے، یہ دعا بھی ہے. یہ منتی آیت نمبر 8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہ اللہ تعالیٰ تو سیدھی راہ دکھا کے ہمارے دل کو ٹیڑھی طرف نہ لے کے جانا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہو، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہو کہ لوگ سیدھی راہ پہ چلتے چلتے جب وہ پلٹتے ہیں تو وہ بالکل ہی دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو ہم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان کی شورٹی نہیں دے سکتا. ہمیں اللہ کی مدد کی ہر وقت ضرورت ہے. کبھی بھی کوئی ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا دماغ پلٹ جائے. I have personally witnessed that as well. لوگوں کو میں جانتی ہوں، میں دیکھ چکی ہوں. تو میں مطلب یہ میرے لیے بھی دعا ہے. ہمیں اس کو اپنی ریگولر روٹین میں، نماز میں آپ جب سجدہ کرتے ہو تو یہ دعا مانگیں. نماز میں اتحیات پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ہم رب اجعلنی پڑھتے ہیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں دعا. تو اس کو اپنی روٹین بنائیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کو دوسری طرف غلط طرف نہ لے کے جا. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ایسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ و بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. تو جنگ بدر کا کوئک میں بتا دوں کہ یہ جب مسلمان گئے تھے تو سیکنڈ ایئر میں ہی یہ جنگ ہوئی تھی جو قریش نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، اور وہ ڈبل تھے، لائک دے ور اراؤنڈ 1000 اور مسلمان جو تھے 313 کے اراؤنڈ کہتے ہیں تھے. مسلمان بہت کم تھے، مگر کیونکہ مسلمانوں کی کا جو گروپ تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، اور کافروں کا جو گروپ تھا وہ اللہ کے اگینسٹ لڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور مسلمانوں نے وہ فتح حاصل کی تھی. اس کو فتح مبین، مطلب یہ یوم الفرقان کہتے ہیں اس کو، کیونکہ اس دن یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ کون مسلمان ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہے اور کون نہیں. کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو ویپنز بھی پورے نہیں تھے. وہ تو مطلب ابھی تو وہ اور ان کے مطلب ابھی تو ہجرت کر کے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ آئے تھے جب ان کو یہ جنگ لڑنی پڑ گئی تھی. تو اسی لیے جو بدر میں شامل ہوئے تھے ان مسلمانوں کی بہت زیادہ حیثیت ہے. انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ سارے جنتی ہیں. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ دعا. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ بھی ہم
نمبر 17 اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ان لوگوں کی جن سے اللہ تعالیٰ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ ان سے راضی وہ کون لوگ ہیں کہ پہلی بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز کیا بتا رہے ہیں؟ نمبر 1 وہ کیا ہے؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، وہ سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، وہ قناعت کرنے والے ہیں، یعنی قناعت مین کے اللہ کے آگے سر کو جھکانے والے، والمنفقین، فیاض ہے یعنی خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے رات کو اٹھ کے، یعنی کہ تہجد گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں، آمین رب العالمین۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل ایمان نے بھی دی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہ بھی یاد کر لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ واٹ اف وہ بھی صحیح ہو، تو ان سے تو ہم بحث نہیں کر رہے، میں اور آپ تو مسلمان ہیں نا، تو ہمیں تو قرآن یہ بتا رہے ہیں نا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اینڈ اسلام ہیز بین دا دین ڈے ون سے، آدم علیہ السلام سے لے انسان تک جو اس دنیا میں ہوگا، دین اسلام ہی ہے۔ یہ ان لوگوں نے بدلا ہے، لوگوں نے اس کو اندر چینجز لے کے آ گئے، تمام کے تمام انسان مسلمان تھے۔ یہ بعد میں جب فرقے بنے اور وہ جس طرح شروع میں، جس طرح جن لوگوں نے میرے ساتھ سیرہ کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح شرک کس طرح شروع ہوا، عرب میں شرک کس طرح آیا، کہ انہوں نے کہا کہ جی اپنے بزرگوں کی تصویریں بنانا شروع کر دو، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تم ان کو یاد کیسے کرو گے؟ تو لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کی تصویریں بنانی شروع کر دی، اور وہ تصویروں سے پھر کسی ایک نے کہا کہ ان کو ایسا کرو، ان کو شکل دے دو پتھر کی کہ ایک کونے میں یہ رکھے رہیں، ہم ان کو یاد کریں گے۔ اس طرح بت پرستی شروع ہوئی ہے، اس طرح پھر ان کی عبادت شروع ہوئی، کرتے کرتے یہ فرقے بنے، کرتے کرتے پھر یہ جو ڈفرینٹ گروپس بنے، یہ پہلے سب ایک ہی تھے، سب مسلمان تھے۔ تو اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ انہوں آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے فالوورز یعنی میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے جو فالوورز ہیں انہوں نے تو اللہ کے آگے سر کو جھکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت و احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دے، یعنی کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، جو اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ یہ بیسیکلی کن کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں کتاب جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، دیٹ از دا اوریجنل بک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انجیل بھیجی، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فائنل کتاب جو ہے وہ قرآن بھیجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا، وہ حصہ کیا تھا؟ تورات تھی، انجیل تھی، ٹھیک ہے، یہ جو ملی ہے، کہ ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی یعنی کہ اس سے اعراض برتتا ہے، یعنی اس سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو
اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، ملک کہتے ہیں جو یہ پراپرٹیز یا آپ کہہ لو کہ تمام سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی کیا ہے اس کی عربی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ مجھے اور آپ کو اس میں سے کیا نصیحت لینی ہے؟ عزت دینا اور ذلت دینا دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ نہ کوئی انسان مجھے عزت دے سکتا ہے چاہے وہ جتنی بھی میری واہ واہ کرے، اور کوئی انسان میری عزت کو مجھ سے چھین بھی نہیں سکتا۔ اگر لوگ میری رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لوگ میری رسپیکٹ نہیں کرتے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور میرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھو کہ، اور یہ پچھلے کچھ سالوں میں اگر آپ نوٹ کرو، کتنے سارے جو سیلیبریٹیز ہیں یا وہ لوگ جن کی بڑی ویلیو تھی، جن کو لوگ بہت کچھ مانتے تھے، ان کو ایز اے پرسنالٹی بہت کچھ سمجھتے تھے، کیا کیا چیزیں ان کے بارے میں سامنے آئی ہیں، کیا کیا چیزیں کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیے ہوئے ہیں، ان پہ کیس چلے، ان کے سزائیں ہوئی، اور جن کو کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ تو مطلب کس قسم کے انسان ہیں۔ تو عزت دینا اور عزت لینا دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ مومنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، اور خواہ وہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ ہم یہاں پر ہی اینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی، آیہ نمبر 30 پہ، آیہ نمبر 30 پہ روکیں گے، انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہاں پر بھی جو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو کافروں کو رفیق اور دوست نہ بنائے، بیسیکلی بات کیا ہو رہی ہے کہ کافروں کے ساتھ وہ والی دوستی کرنا کہ جس میں پھر آپ ان کا ساتھ دو اور مسلمانوں کے آپ اگینسٹ چلے جاؤ، یا ایسی دوستیاں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ جو ہو وہ غلط طرف نکل جاؤ، وہ دوستیاں کرنے کو منع کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے نیبرز ہیں، اسپیشلی جب آپ نارتھ امریکہ میں رہ رہے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، ان سے آپ کی لین دین بھی ہے، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، ورک پلیس میں بھی، اس کو منع نہیں کیا جا رہا۔ لیکن وہ لیول کہ جو پھر جس میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو جائے، پھر آپ کیا ہوتا ہے، جیسے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کسی نے مجھے سوال بھی کیا کہ میں جاب کرتی ہوں، میری ایک دوست ہے وہ انڈین ہے، تو اب ان کی ہولی آ رہی ہے یا ان کی پتہ نہیں کون سی والی رات آ رہی ہے، تو مجھے انہوں نے بلایا ہے تو میں نہیں جاؤں گی، تو پھر یہ ہوگا مطلب کیوں اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالنا کہ آپ کو وہ چیز کرنی پڑ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہے، مطلب ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس حد تک کی رکھی جائے، یا پھر اتنا انسان کے اندر کریج ہو تو ان کو منع کر دے کہ نہیں بھائی ہم اس میں ٹھیک ہے، بے شک مطلب میری دوستی بالکل ہے لیکن یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ بھی، یہ آیات میرے اور آپ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، یہ ذکر ہے، اسی لیے ہمیں بار بار قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اسی طرح قرآن سے جڑے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ تو جزاک اللہ خیرا سب کا۔